آئیے خروج کی کتاب اس کے 6 باب سے 5ویں باب سے آغاز کرتے ہیں۔ خروج کی کتاب میرے ساتھ دیکھیں، اس کا 5واں باب، بلکہ ایک 4تھے باب میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی لاسٹ لیکچر سے، وہ میں پہلے کر لوں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے 4تھے باب کی، تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ یترو نے موسیٰ سے کہا سلامت جا، اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا جب تم مصر کو پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خدا نے موسیٰ سے کیا کہا ہے کہ میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ ابھی موسیٰ مصر میں آیا نہیں ہے، ابھی موسیٰ کہاں پر ہے؟ مدیان میں ہے، اور مدیان میں ہی خدا نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب تو جائے گا اس کے پاس تو وہ اپنے یعنی میرے لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اور تو فرعون سے کہنا خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے۔ سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ یہ آخری آفت ہوگی جو کہ مصر پر آئے گی۔ اب یہاں پر خدا نے جس طرح یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا تھا نا کہ میں ساری باتیں تم سے پہلے سے کہے دیتا ہوں تاکہ جب یہ سب کچھ ہو تو تم ایمان رکھ سکو کہ میں نے سب کچھ تمہیں پہلے سے بتا دیا تھا۔ یہاں پر بھی دیکھیں خدا موسیٰ کو سب کچھ پہلے سے بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہوگا۔ فرعون تم لوگوں کو جانے نہیں دے گا، اور ان دی اینڈ آخر میں یہ ہوگا کہ فرعون کا جو پہلوٹا ہے اس کو میں کیا کروں گا؟ مار ڈالوں گا، تب وہ تم لوگوں کو جانے دے گا۔ اور راستے میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے، تب صفورہ نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا تو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا، پس اس نے کہا کہ ختنے کے سبب سے تو خونی دلہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو راستے میں ہوا۔ یہ واقعہ بیسیکلی یہ ہے کہ موسیٰ نے اپنے بیٹے کا ختنہ نہیں کیا تھا، موسیٰ نے اپنے بیٹے کا ختنہ نہیں کیا تھا، جو کہ تمام لوگوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ختنے کے بغیر کوئی بھی خدا کے عہد میں بنی اسرائیل کے لیے شامل نہیں تھا، ختنے کے بغیر کوئی بھی اس عہد میں شامل نہیں تھا۔ سو جو لیڈر ہے اس کا حکم پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سو آئی ڈونٹ نو کہ اسکالرز جو ہیں وہ اس بات پر مختلف رائے رکھتے ہیں کہ کیوں موسیٰ نے ختنہ نہیں کیا۔ شاید اس نے ضروری نہیں سمجھا، بھول گیا، یا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن تھی، یا کچھ بھی اس کے ذہن میں ہوگا، یہ وہاں پر نہیں لکھا، لیکن اس نے ختنہ نہیں کیا۔ سو اس کی بیوی کیا کرتی ہے کہ ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کا ختنہ کر دیتی ہے، اور یہ جو اس نے کہا نا تو میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید اس کی بیوی کو یہ جو رسم ہے یہ پسند نہیں ہے، لیکن اس کو وجہ پتا تھی کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، سو اس نے وہ کر تو دیا لیکن اس کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ وہ تو مدیان کے کاہن کی بیٹی تھی اور بنی اسرائیل سے یعنی یعقوب سے نہیں تھی۔ اور خدا نے ہارون سے کہا بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ یہاں پھر ہارون کے آگے موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آئیے 5ویں باب میں آتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میرے لیے عید کریں۔ اب یہاں پر آپ بار بار ایک لفظ دیکھیں گے، آپ سوچیں کہ موسیٰ اور ہارون کہاں پر گئے ہیں؟ فرعون کے سامنے۔ موسیٰ اور ہارون کہاں پر گئے ہیں؟ فرعون کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور فرعون کے سامنے جا کر اس سے اتنی بڑی ڈیمانڈ کرنا آسان نہیں تھا، کہ یہ ایک بہت مشکل ٹاسک اور ٹارگٹ ہے کہ آپ فرعون جیسے سخت اور ظالم ترین بادشاہ، فرعون کے پاس جانا جو ہے وہ اتنا آسان
नहीं है। अब जब वो फिरौन के पास जाते हैं तो वो जाकर कहते हैं कि मेरे लोगों को छोड़ दे। मेरे लोगों को छोड़ दे का क्या मतलब है कि खुदा कह रहा है कि ये किसके लोग हैं? मेरे लोग हैं। अब असल जो बात है कि ये किसके लोग हैं, क्योंकि फिरौन क्या समझता है कि ये मेरे लोग हैं और खुदा क्या कहता है कि ये मेरे लोग हैं। अगर आप देखें तो फिरौन ने जो इनको गुलामी में रखा हुआ है, तो क्या फिरौन इनको किसी जंग से जीत कर लाया, या मतलब उसने कहीं से इसको बंदी बनाया है, या कहीं से कोई जंग जीती और वहां से इनको ले आया? किस तरह से उसने गुलामी में इन सब को ले लिया? तो कोई उसका हक नहीं बनता इनको गुलामी में रखने का, क्योंकि उस दौर में जब गुलामी में लोग रखते थे तो वो इसलिए रखते थे क्योंकि वो उनके वहां पर हमला करते, कब्जा कर लेते और वहां से लोगों को ले आते थे। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। सो वो कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता ना हो कि वो हम पर वबा भेजे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनसे कहा है, मूसा हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? दूसरी आयत, फिरौन ने कहा, खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। यहां पर फिरौन एक सवाल पूछता है कि ए मूसा, ए हारून, खुदावंद कौन है? तुम किस खुदा की बात कर रहे हो? मेरे नजदीक तो बहुत सारे खुदा हैं। उनका आसमान का खुदा और है और जमीन का खुदा और है, गर्द का खुदा और है, पानी का खुदा और है। हर चीज के लिए उनके पास एक खुदा है और सबसे बड़ा खुदा तो वो खुद अपने आप को समझता है। फिरौन सबसे बड़ा खुदा तो खुद अपने आप को समझता है। तो वो कहता है कि तू किस खुदा की बात कर रहा है? मैं उसे नहीं जानता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खुदावंद इसको बताएगा कि ये कौन सा खुदा था जिसने ये कहा था। खुदावंद अपने आप को जाहिर करेगा। सो फिरौन कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त है। मैं टेक्स्ट को पढ़ता नहीं, आप जरूर ये सारे जो चैप्टर्स हैं खुद पढ़िएगा क्योंकि फिर हमारा पूरा नहीं होगा। तो वो कहता है कि लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त है। सो वो उनका काम बढ़ा देता है। वो कहता है कि अब जो ईंटें तुम बनाते हो उसके लिए तुम्हें भूस भी नहीं मिलेगा। ये वो दौर था जब मिस्र में कंस्ट्रक्शन अरूज पर थी। 2 बड़े शहर बनाए जा रहे थे और उसके लिए बहुत ज्यादा ईंटें चाहिए होती हैं। जिस तरह आज हम मकान बनाएं तो ईंटों की जरूरत होती है और मिस्र में हर किस्म की ईंट बनती थी, यानी भूस वाली, बगैर भूस के और भी कई किस्म की ईंटें, जिसमें किसी में काट कर भूस डाला गया है, किसी में पूरा डाला गया है, किसी में और मटेरियल डाला गया है। लेकिन हिस्टोरिकली ये बात तारीखी तौर पर साबित होती है कि भूस के साथ ईंटें बनाई जाती थीं। ये जो चारा है, ये भूस है, इसके अंदर से एक तेजाब निकलता था और जब वो ईंट के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स किया जाता था तो उस तेजाब से उसकी पकड़ जो है वो क्या होती थी? ज्यादा हो जाती थी और अक्सर उसको पकाया नहीं जाता था। समझ लें कि वो जिस तरह लेंटर नहीं होता, लेंटर तो सरिया पा दीदा है तो पक्का काम हो जाता है, तो ये भूस जो है ये उस तरह का काम करता था, ये ईंटों को पक्का कर देता था। वो कहता है कि तुम भूस भी खुद बटोरो लेकिन ईंटें उतनी ही तुमसे चाहिए। तो इन्होंने हायरार्की ये बनाई हुई थी कि फिरौन ने कुछ लोगों को, मिस्री लोगों को मुकर्रर किया हुआ है, उन्होंने आगे इसराइल में से कुछ लोगों को मुकर्रर किया हुआ है जो डेली का कोटा पूरा लेते थे। और अब जब इन पर मार पड़ी, इनसे कहा गया कि ईंटें पूरी लाओ और ये ईंटें पूरी ना कर पाए, तो वो जो इसराइली मुकर्रर किए गए थे इसराइलियों पर, यानी इसराइल में से ही चंद लोगों को मुकर्रर किया गया था, उन पर मार पड़ी और वो फिर कहते हैं कि बहुत बुरा हो, खुदावंद हमारे साथ तो इतना बुरा नहीं कर सकता, जरूर ये मूसा और हारून ने क्या किया है, अपने आप से ये काम किया है। सो वो किसके पास जाते हैं? वो फिरौन के पास जाते हैं, यानी जिसने मसले को पैदा किया है उसी के पास उसके हल के लिए जाते हैं। और जब उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ना बच्चा, हुण तुहाडा कोई हाल नहीं, हुण तुहानूं इंज ही करना पएगा क्योंकि तुहाडे को बहुत टाइम है। तुसी कहंदे हो कि असीं जाके अपने खुदा ली कुर्बानी करनी, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास बहुत टाइम है इस तरह की बातें सोचने के लिए। वेला इंसान जो है वही इस तरह की बातें सोच सकता है कि मैं वो जाऊं 3 दिन की राह, वहां पर जाकर कुर्बानी करूं और फिर वापस आऊं। इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत टाइम है, सो मैंने तुम्हें और काम दिया है कि ताकि तुम ज्यादा वेले ना रहो। वो फिरौन के महल से निकल के आ रहे हैं और हारून और मूसा जा रहे हैं, तो वो उनको कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सारा काम
ہوا ہے، یہ مصیبت تمہاری وجہ سے ہمیں دیکھنی پڑی ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ تیرے خادموں کو بھس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا تم سب کاہل ہو کاہل، اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ سو اب تم جاؤ کام کرو، کیونکہ بھس تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستے پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ 22ویں آیت میں تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا ہے خداوند تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ جب موسیٰ اس جھاڑی کے سارے منظر میں، تو موسیٰ نے کیا کہا پہلے کہ خدایا میں کون ہوں؟ پھر اس نے کہا خدایا میری زبان کند ہے، اگر وہ میری بات نہ مانے وہ پوچھیں گے کس نام سے، یعنی وہ مختلف بہانے بناتا اور اینڈ میں کہتا ہے کہ تو کسی اور کو بھیج دے۔ میں نے آپ کو کہا تھا ایک بات یاد رکھیے گا، خدا نے کیا کہا تھا کہ تو اس کے پاس جائے گا اور وہ ان کو جانے نہیں دے گا۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ وہ ان کو جانے نہیں دے گا۔ یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں موسیٰ اس بات کو بھول گیا اور جا کے پھر خدا کے حضور میں کہہ رہا ہے خدا تم انہوں کیوں بھیجا؟ حالانکہ خدا نے بتا کے بھیجا تھا کہ وہ تم کو جانے نہیں دے گا۔ موسیٰ جا کے پھر گلا کرتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں بھیجا؟ کیوں؟ کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔ حالانکہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ رہائی کب ملے گی؟ جب اس کے بیٹے یا ان کے جو پہلوٹے ہیں وہ مریں گے، یا فرعون کا پہلوٹا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ خدا اگر چاہتا تو بڑی آسانی سے بنی اسرائیل کو وہاں سے رہائی دے سکتا تھا۔ خدا چاہتا، خدا کے لیے کتنا آسان ہے یہ، خدا کے لیے اتنا آسان ہے کہ خدا چاہتا تو بڑی آسانی سے رہائی دے سکتا تھا۔ یعنی خدا نے چھوٹی سے بڑی آفت تک ان پر مصیبتیں بھیجیں، پہلے تھوڑی 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 اور پھر زیادہ۔ اگر خدا آخری والی جو آفت ہے وہ سب سے پہلے بھیج دیتا تو فرعون نے اتھے ہی مان جانا سے، یا ایون کہ اگر خدا جس طرح ابراہیم کی آپ مثال دیکھتے ہیں تو ابراہیم کی بیوی سارہ کو فرعون کے ہاں پیش کیا جاتا ہے اور خدا خواب میں اسے ملتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تو اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ بعد میں ابھی ملک ایک اور بادشاہ جو تھا اس کے کیس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ تو کتنا مشکل ہے، خدا اگر خواب میں آ کر فرعون کو کہہ دے کہ فرعون سویرے جان دے سارے نو، تو کیا وہ منع کر سکتا تھا اگر خدا اس کے دل کو ہی بدل دے تو؟ لیکن نہیں، خدا نے دونوں کام کرنے تھے۔ اس نے اپنے نام کو جلال بھی دینا تھا اس سارے پروسیس میں، اور اس نے بنی اسرائیل کو بھی اس میں شامل کر کے سکھانا تھا کہ کس طرح سے خدا پر بھروسہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے خدا پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا انکاؤنٹر ہے کیا خدا کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں۔ بنی اسرائیل کا کیا انکاؤنٹر ہے پچھلے 400 سالوں میں خدا کے ساتھ؟ کیا ان کے پاس کوئی شریعت ہے، کوئی احکام ہے، کوئی نالج، کوئی علم، کچھ بھی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ان باتوں کے جو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھی ہیں کہ خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا، پھر خدا اسحاق پر ظاہر ہوا، خدا یعقوب پر ظاہر ہوا، اور بعد میں یہ مصر میں آ گئے، اور اس کے بعد کیا؟ ان زبانی باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی حکم نہیں، کوئی شریعت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سو خدا ان کو بتائے گا کہ وہ کون ہے، خدا ان کو سکھائے گا، خدا ان کو ایک پروسیس سے گزارے گا، تب جا کر وہ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں گے، اور خدا اپنے نام کو جلال دے گا، خدا قوموں پر ظاہر کرے گا کہ وہ کون ہے۔ یعنی خدا نے ابراہیم کو چنا، وہ اکیلا شخص تھا، اور اس کے بعد خدا نے اس کو ایک قوم بنا دیا، اب وہ ایک قوم بن چکا ہے، اور اس قوم پر ظاہر کرنے سے نہ صرف یہ قوم جانے گی کہ خدا کون ہے، بلکہ ساری دنیا
ان वाक़यात से जानेगी कि खुदा कौन है, जो कि अदरवाइज इस तरह से मुमकिन नहीं है। फिर छठे बाब में खुदा मूसा को फिर से तलब करता है और खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदा हूं और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर न हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क कनान, जो उनकी मुसाफिरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैं बनी इसराइल के कराहने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावन हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा। यहां खुदा मूसा को बताता है कि मैं खुदा हूं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त चैप्टर है। इसमें 7 दफ़ा खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल किया है कि मैं हूं, यानी आई एम की स्टेटमेंट्स हैं। मूसा को वो इनकरेज करता है कि तू ना डर, तू ना डर। खुदा अपने वादों को याद करता है, खुदा अपनी की गई बातों को याद करता है, खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए गए वादों को याद करता है। इसके बाद 7वें चैप्टर में आए। 7वें चैप्टर में अब मूसा फिर से तैयार है फिरौन के सामने जाने के लिए। मूसा फिर से तैयार है फिरौन के सामने जाने के लिए। पहली आयत से लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूंगा सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि वो बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने दे। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और इजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा। यहां पर खुदा फिर उसको कहता है, तो अभी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा। 8वीं आयत देखें, लिखा है, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फिरौन तुमको कहे कि अपना मोजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया, और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई और फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। अच्छा, यहां पर इस वाक्य में एक इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लाठी वाला वाक्य है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुदावंद की बात तो समझ आती है कि मूसा लाठी पाए तो सांप बन जाए, ये तो समझ आती है, लेकिन हारून जादूगर वाली नहीं समझ आती। ये अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या वो इस काबिल थे या क्या इब्लीस इस काबिल है कि वो ऐसा कर सके। यहां पर 2 स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये किसी किस्म की ट्रिक थी। ये क्या थी? किसी किस्म की ट्रिक थी या इल्यूजन था, ये असल में ऐसा नहीं हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि इब्लीस इस हद तक काम कर सकता है, ऑल्दो वो क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन वो इस तरह का एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि जिस तरह लिखा ना कि वो नूरानी फरिश्ते का भी रूप धार लेता है। सो वो इस तरह की इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि कोई चीज आपको इस तरह की नजर आए। और यहां पर कोई छोटी मोटी बदरू नहीं होगी, वहां पर मूसा के मुकाबले के लिए इब्लीस खुद मौजूद होगा। क्या ख्याल है कि कोई छोटी मोटी बदरू तो नहीं होनी ना उथे। वहां पर इब्लीस मूसा के मुकाबले के लिए खुद मौजूद होगा और पूरी कोशिश करता है। इब्लीस की शुरू से ही कोशिश रही है कि वो बनी इसराइल को शिकस्त दे सके, मार सके, और लेकिन कभी भी वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। सो आइए हम जल्दी से उन तमाम आफतों पर गौर करते हैं जो कि खुदा ने मिस्र पर भेजी थी, और मैं इनका मुख्तसर हाल आपको बताता हूं। ये जो आफतें मिस्र पर भेजी गईं, इनका मकसद मैंने पहले आपको बता दिया कि इनका मकसद था एक तो खुदा के नाम को जलाल देना, उसके नाम की मशहूरी, ताकि मिस्र जान ले, फिरौन जान ले कि सबसे बड़ा कौन है? खुदा है। वो जो सवाल उसने पूछा था ना कि जी तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा खुदा कौन है, मैं उसे नहीं जानता। सो खुदा उसे बताएगा कि खुदा कौन है, और इससे बनी इसराइल भी जानेंगे कि खुदा कितना बड़ा है। आइए आफतों पर गौर करते हैं। मिस्र पर टोटल 10 आफतें भेजी गईं। कितनी आफतें? 10 आफतें।
ان 10 آفتوں میں جو پہلی 9 آفتیں ہیں ان کو 3 کی کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. پہلی 3، اگلی 3 اور اس کے بعد آخری 3. جو 10ویں آفت ہے اس پر ہم بعد میں اگلی کلاس میں غور کریں گے، لیکن آج ہم پہلی 9 آفتوں پر غور کریں گے. پہلی 3، پھر 3 اور پھر 3. اس میں سے ہر 3 کی جو پہلی 2 آفتیں ہیں اس میں سے خدا نے وارننگ دی. خدا نے فرعون کو وارننگ دی، وارن کیا، لیکن ہر تیسری آفت پر وارننگ نہیں دی. یعنی پہلی آفت پر وارننگ دی، دوسری آفت پر وارننگ دی اور تیسری آفت پر وارننگ نہیں دی. پھر چوتھی پر، 5ویں پر وارننگ دی اور 6ٹھی پر وارننگ نہیں دی. پھر 7ویں اور 8ویں پر وارننگ دی اور 9ویں آفت پر وارننگ نہیں دی. اور پھر 10ویں آفت ہے. پہلی 3 آفتیں جو ہیں اس میں لاٹھی کا استعمال کون کرتا ہے؟ ہارون. اور اگلی ساری آفتوں میں کون کرتا ہے؟ موسیٰ کرتا ہے. یہ ایک کامن بات تھی، میں نے کہا چلیں جو میں آپ کو بتا دوں. رہی بات ان کے وقت کی تو چلیں وقت ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پہلی آفت کیا ہے؟ پہلی آفت تھی دریا کا پانی خون بن جاتا ہے. اس میں سے ہر ایک آفت میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ مصریوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے، بہت سارے خدا. وہ کہتے ہیں کہ دریائے نیل کا خدا اور ہے، فرٹیلیٹی کا خدا اور ہے، گرد کا خدا اور ہے، آسمان کا خدا اور ہے. مختلف انہوں نے خدا یا دیویاں جو تھیں ان کو وہ پوجا کرتے تھے. خدا ان کے ان بنائے ہوئے یا گھڑے ہوئے دیوتاؤں پر بھی حملہ کرے گا. یہ ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ کوئی دیوتا ایگزسٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر سب سے پہلی جو آفت ہے یہ دریا کا پانی خون بن جاتا ہے. اور دریا کون سا ہے؟ نیل، دریائے نیل. اب آپ کو پتا ہے کہ جو نائل ریور ہے یا نیل، دریائے نیل ہے، یہ بہت بڑا دریا ہے اور یہ مصر کی بیک بون ہے. اگر آپ کبھی نقشے پر مصر کو دیکھیں تو یہ ایسے کر کے جہاں جہاں دریائے نیل گزرا ہے نا، وہاں پر آس پاس آبادی اور ہریالی ہے، اور اس کے باقی جو سارا ہے وہ کیا ہے؟ ویران ہے، بیابان ہے، سنسان ہے. اور دریائے نیل کے آس پاس آبادی ہے، ہریالی ہے. وہ دریائے نیل کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے اور دریائے نیل ان کی اکانومی کے لیے بہت اہم بھی تھا. اتنا بڑا مائٹی دریا، اور اس کے لیے وہ کیا سمجھتے تھے کہ دریائے نیل کا بھی ایک خدا ہے. انفیکٹ وہ دریائے نیل کو بھی خدا ہی سمجھتے تھے، دریائے نیل کو بھی خدا ہی سمجھتے تھے. جب دریائے نیل کو خدا سٹرائک کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مصریوں کے ذہن میں یہ جو بات ہے کہ دریائے نیل شاید خدا ہے، یا اس کو چلانے والے، سنبھالنے والے جو خدا ہیں اور خدا ہی اس کو چلا رہے ہیں، ڈیفرنٹ خدا ہیں، یہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سارا پانی خون بن جاتا ہے. اور اچھا وہ دریا میں ہے، برتنوں میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے وہ پانی خون بن جاتا ہے. اور دریائے نیل کا جو خدا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہاپی. اس کا نام کیا ہے؟ ہاپی. اس گاڈ کا نام جس کو وہ دریائے نیل کا خدا سمجھتے تھے ہاپی ہے. اور 2 اور بھی گاڈز ہیں ان کے، جن میں سے اوسائرس اور خنوم ہیں. یہ نام آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے. خدا ان دیوتاؤں کو بھی سزا دیتا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے، ان کے دماغوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ مصر کے جو جادوگر ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. اب پانی تو پہلے ہی سارا خون بن گیا، تو مصر کے جادوگروں نے کہاں سے پانی لیا جس کو وہ خون بنا سکیں؟ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کنویں کھودے. اور یہ آفت کتنے دن رہی ہے؟ 7 دن. یہ آفت کتنے دن رہی؟ 7 دن مصری پانی نہ پی سکے. اور انہوں نے کنویں کھودے جلدی سے، اور ان میں سے تازہ پانی نکالا، جو اس کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے، اس کو خون بنانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اگین یہ پہلے معجزے کی طرح، جس طرح ہم نے سانپ کا پڑھا تھا کہ اس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کیسے کر لیا. بہرحال ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، نیٹ نے بہت خراب کی ہے. کچھ لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ دریائے نیل کی جب ہائی ٹائیڈز ہوتی ہیں تو اس میں ایک لال باریک مٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے اور اس سے مچھلیاں مر جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی خدا نے اس کو خون نہیں کیا تھا، یہ تو وہ لال مٹی تھی جو دریا میں آ گئی اور اس سے مچھلیاں مر گئی تھیں. لیکن اگر ایسا ہی ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک کامن اکرنس ہے. اگر مٹی ہی آنی ہوتی تو یہ تو ایک کامن اکرنس ہوتی نا. ہمیں پتا ہے کہ یار
آندھی آئے تو یہ نقصان ہوتا ہے, یا کبھی کبھی اس دریا میں ایسا ہو جاتا ہے. تو مصری کہنے لے معجزہ تو بڑا کیتا ہے یار, یہ تو کامن جی گل ہے, ہر سال انجن ہے یا ہر کچھ سال بعد انجن ہے. تو اس کو تو وہ معجزہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. پلس جو برتنوں میں بھی پانی آ گیا ہے اس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ اگر پہاڑوں سے یا کہیں دور سے مٹی اس میں آ گئی ہے لال رنگ کی اور اس نے اس کو لال کر دیا ہے, تو جو برتنوں میں پانی لال ہو گیا وہ کیسے ہو گیا. سو کچھ لوگ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری آفت جو مصر پر آتی ہے وہ ہے مینڈک. وہ کیا ہے؟ مینڈک. ایک گاڈ ہے ان کا, یا ایک خدا جس کو وہ مانتے ہیں, اس کا نام ہے ہیکٹ. اور یہ نام جو ہے نا, یہ ویسے آپ صحیح بولیں یا نہ بولیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ کو کوئی نام اس طرح کا نہ آتا ہو تو اتنے کانفیڈنس سے بولیں کہ وہ صحیح لگے. کیا خیال ہے؟ مطلب اگر آپ کو کوئی پروننسیشن نہیں آتی نا تو اتنے کانفیڈنس سے بولیں کہ اگلے بندے کو پتہ ہی نہ لگے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن وہ اس طرح کی باتوں میں ہو سکتا ہے, روٹین الفاظ میں نہیں. مطلب اس کی دیوتا کا نام ہیکٹ ہو یا ہاکت ہو یا جو بھی ہو, اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ فرٹیلٹی گاڈس ہے, ایک دیوی ہے, اور اس کا جو سر تھا وہ مینڈک جیسا تھا. اگر آپ نیٹ پہ لکھ کے سرچ کریں گے نا HEKET, تو اس کا جو سر ہے وہ مینڈک جیسا ہے. مصری مینڈک کو مقدس سمجھتے تھے, جس طرح وہ دریائے نیل کو مقدس سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہو سکتا, اس کو دیوی دیوتائیں سنبھالتے ہیں, اس طرح وہ مینڈک کو بھی مقدس سمجھتے ہیں. تو خدا نے ڈڈواں دے ڈھیر لا دیتے ہوتے کہ آلو پھڑو. اور اس سے نہ صرف وہ مینڈک, اب ان کے گھروں میں, برتنوں میں, لگنوں میں, ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک, مینڈک ہی مینڈک. مینڈک کو وہ مقدس سمجھتے ہیں, مار بھی نہیں سکتے. مینڈک کو وہ مار بھی نہیں سکتے. سو خدا نے اس کے وہ جو ان کی یہ کانسیپٹ تھا ڈیٹی کا کہ ایک خدا ہے جس کی مینڈک جیسی شکل ہے, ایک گاڈس ہے, خدا نے اس کو سزا دی. لیکن یہ جو مینڈکوں کو وہ نہیں تھے مارتے. جب فرعون نے کہا کہ تو اس بلا کو دور کر دے, موسیٰ نے دعا کی, تو تمام مینڈک مر جاتے ہیں. تمام مینڈک کیا ہوتا ہے؟ مر جاتے ہیں, ان کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد تیسری آفت, اور تیسری آفت ہے جوئیں. ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں آ گئیں. آج کل بھی ویسے کافی لوگوں کے سر پہ ہوتی ہیں, لیکن یہ آفت کے طور پہ نہیں ہے, یہ تو خیر صفائی ستھرائی نہ ہونا کر کے ہے. لیکن خیر یہ تو آفت کے طور پہ تھیں. اور ان کا جو جوؤں کا خدا تھا اس کا نام تھا جیب. جوؤں مطلب جو ڈسٹ آف دی ارتھ تھا, اس نے زمین کی گرد کو مارا اور وہ کیا بن گئی؟ جوئیں بن گئی. تو اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ ایک GEB, جیب نامی ایک خدا تھا جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ زمین کی جو مٹی ہے یا جو ڈسٹ ہے اس کا خدا ہے. یہ والا جو معجزہ ہے یہ جادوگر اب نہیں کر سکے. پہلے دو معجزوں کو انہوں نے ریپلیکیٹ کیا, لیکن تیسرے معجزے کو وہ نہیں کر سکے. اور اس معجزے سے ان کی ساری جو عبادتی رسومات ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں, کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں, اور وہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. چوتھی جو آفت ہے وہ ہے مچھروں کی. اور تیسری آفت کے لیے جو جوؤں کی آفت ہے نا, اس کے لیے کوئی وارننگ نہیں آئی. چوتھی آفت کس کی ہے؟ مچھروں کی. اب اردو ترجمے میں اس کو مچھر لکھا ہے, اور یہ بیسیکلی ایک جھنڈ تھا. یہ کیا تھا؟ جھنڈ تھا. میں نے جو زیادہ تر یہودی لوگوں کو اس پر پڑھا ہے وہ اس کو مچھر نہیں مانتے. وہ اس کو مچھر نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ تھے, یعنی یہ جنگلی جانور تھے, کیونکہ کیا لکھا ہے کہ ایک جھنڈ. آگے زبور 78 میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے, وہاں پر بھی اردو بائبل میں اس کا مچھر ہی ترجمہ کیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھر تھے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور قسم کا کیڑا تھا. جو یہودی اس کی اکثر تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وائلڈ بیسٹ تھے. اور وائلڈ بیسٹ مطلب کہ یہ شیر اور چیتا اور یہ وہ سارے اکٹھے ہو کے یہ حملہ کرنے آ گئے تھے. اور اب کی بار یہ آفت اسرائیل میں نہیں آئی. چوتھی آفت اسرائیل کے علاقے جشن میں نہیں آئی. اسرائیلی زیادہ تر جشن میں بستے تھے, اور پہلی 3 آفتیں انہوں نے بھی برداشت کی ہیں, لیکن چوتھی آفت جشن کے علاقے میں نہیں آئی. اور یہاں پر جس خدا کو خدا نے مارا یا سزا دی, ان کے فرضی خدا کو, وہ گاڈ آف کریشن کھیپری اس کو کہا جاتا ہے. اور ایک اور بھی فلائی گاڈ ہے,
ان کے نام آپ کو لکھے مل جائیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ, اور اس کی شکل فلائی جیسی ہے, ایک پتہ نہیں اردو میں کیا لفظ اس کو بولیں گے, مکھی کہہ لیں, مچھر کہہ لیں, اس جیسی. لیکن اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو بتا دیا کہ کیونکہ بعض جگہ پر آپ ریسرچ کریں گے, پڑھیں گے, تو آپ کو ملے گا کہ کوئی وائلڈ بیسٹ تھے, شیر آ گئے تھے. آپ 10 آفتوں کو بھی سرچ کریں گے نا, تو وہاں پر آپ کو شاید ملے کہ چوتھی آفت میں شیر آ گئے یا کوئی جانور آ گئے. تو تسی پریشان نہیں ہونا کہ یار یہ تو مچھر سن, یہ نہ شیر بناتے. تو وہ جو لفظ ہے, کیونکہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے, اس لیے اس کا مختلف ترجمہ لیا جاتا ہے. پھر 5ویں آفت جو ہے وہ مویشیوں میں مری ہے, اور ہیتھور نامی ایک گاڈس ہے جس کو پروٹیکشن کی دیوی, فرٹیلٹی کی دیوی اور بہت سارے نام دیے جاتے تھے. اور اس کی شکل کیسی تھی؟ گائے جیسی. اس کی شکل کیسی تھی؟ گائے جیسی. تو اس لیے مویشیوں پر اب مری آئے گی. یعنی یہ جو تمہارا مویشیوں والا خدا ہے یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا, تمہارا گرد والا خدا کچھ نہیں کر سکا, تمہارا پانی والا خدا کچھ نہیں کر سکا, کیونکہ وہ خدا ہے ہی نہیں. وہ تو تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے, تم نے خود بنائے ہوئے ہیں. تمہارے خدا کچھ نہیں کر پائے. سو یہ جو تم جس کو سمجھتے ہو کہ یہ دیوی ہے فرٹیلٹی کی, اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں, یہ بھی کچھ نہیں کر پائے گی. یہ جو گائے جیسی شکل ہے اس کی, یہ مرے گی. اور ایک بلکہ مزیدار واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ مصر نے ایک جنگ اس طرح سے ہاری تھی کہ وہ جنگ والے کیا, ایک نا گائے پوری انہوں نے ایک کیا اس کو بولیں گے, کٹھیاں بہت ساری گاواں ہوتے, کی کہاں گے انہوں نے, ہرڈ تھا ایک, ٹھیک ہے, ہاں قافلہ تو لفظ صحیح نہیں ہے, لیکن جھونڈ کہہ لیں اور گول کہہ لیں, ایک گول تھا پورا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان ساری گاؤں کو نا آگے کر دیا. اور مصری انہوں نے تیر نہیں سی مار دے. کیوں؟ کیونکہ گائے مر سکتی ہے, گائے مرے گی تو ان کا خدا ان سے ناراض ہو سکتا ہے. سو مصری وہ جنگ ہار گئے, اور انہوں نے صرف اس بات کو استعمال کیا کہ کیونکہ انہوں نے گاواں نو مارنا کو نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈین لوگ, جو ہندو لوگ ہیں, ان کا ایمان ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں. تو یہ جو 7 جنم ہوتے ہیں نا, یہ 7 جنم آپ مختلف جنم لے سکتے ہیں اگلے, کیونکہ یہ سارے شیطانی کام ہیں. مصری بھی اور یہ بھی, ان کے جتنے نظام ہیں یہ سارے شیطانی نظام ہیں. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی نہیں کی, اچھا کام نہیں کیا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے جنم میں چوہا بن جائیں, یا اگلے جنم میں بندر بن جائیں, یا کوئی اور جانور بن جائیں. تو وہ کسی چوہے کو نہیں ماریں گے. آپ انڈین ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں کہ جو آرتھوڈاکس, مطلب جو بڑے سخت قسم کے انڈین ہیں, وہ چوہے کو, بندر کو, کسی کو نہیں مارتے, کچھ نہیں کہتے. وہ بندر ان کے گھروں میں آتے ہیں. آپ اکثر نیشنل جیوگرافک پہ اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. وہ چوہے ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, لیکن وہ مارتے نہیں, صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دادا جی ہوں, مطلب ہمارے کوئی بڑا رشتہ دار ہو اور اس نے اچھے کام نہیں کیے, اور اب وہ چوہا بن کے پیدا ہوا, تو اگر ہو سکتا ہے میں اپنے دادے نو ہی نہ مار دوں, تو اس کے لیے میں پھر گنہگار ٹھہروں گا کہ میں نے غلط کام کیا ہے. سو وہ جانوروں کو نہیں مارتے. وہ چوہا بن کے یہ لائف گزارے گا, پھر اس کے بعد اگلی لائف میں اس کی لائف ہو سکتا ہے کوئی بہتر ہو. اور وہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا سخت اس میں سے اضطراب میں سے گزر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے, چلو اس جیون میں دکھ اٹھا لے, تو اگلا جیون جو اس کا ہے وہ کیا ہوگا؟ سکھی ہوگا. سو یہ بھی گائے کو مانتے تھے. اور گائے, جب فرعون نے کہا نا کہ تم یہاں پہ قربانی کر لو, تو موسیٰ نے کی کیا سی کہ مصریاں نے سانو چھڈنا نہیں جیسی اتنے قربانی کر لی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان جانوروں کو مقدس سمجھتے ہیں. اگر ہم ان کی قربانی یہاں پر کریں گے تو انہوں نے سانو نہیں اتنے چھڑنا. سو ہم یہاں پر قربانی نہیں کریں گے, بلکہ ہم وہاں پر ہی قربانی کریں گے جہاں پر خدا نے ہمیں کہا ہے. سو 6ٹھی آفت جو تھی وہ ہے پھوڑے اور پھپھولے, اور آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے نکل آتے ہیں. اور یہ وارننگ, یہ بھی بغیر وارننگ کے آئی. 6ٹھی آفت بھی بغیر وارننگ کے آئی. اس میں آئسس نام ایک گاڈس تھی میڈیسن کی, اور ایک گاڈس تھی ڈیزیز کی, سیخمت اس کا نام ہے, اور امہوٹپ نامی کوئی گاڈ تھا میڈیسن کا, وہ بھی. یہ سارے جو لوگ تھے, یعنی یہ سمجھتے تھے کہ بیماری پر اس خدا کا اختیار ہے, بیماری پر اس خدا کا اختیار ہے, لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے, وہ اس کا کچھ نہیں
कर पाते। इसके बाद 7वीं जो आफत आई वो औले थे, और अब की बार सिर्फ औले नहीं होंगे। मिस्र के उस हिस्से में बारिश ज्यादा नहीं होती थी, और बारिश के साथ औले पड़ना, मतलब लाहौर में कहा जाए कि यहाँ पे स्नो पड़ रही है तो एक अनहोना सा वाकया होगा। मतलब इतना इजी नहीं है, लाहौर में औले तो गिर सकते हैं लेकिन स्नो नहीं गिरती। तो हम वैसे औलों को ही देख के स्नो कह देते हैं कि लाहौर में बर्फबारी हुई, बेसिकली वो औले, और औले तो आपको पता है कहीं पे गिर सकते हैं ज्यादा ठंड हो तो। लेकिन उस हिस्से में बारिश भी ज्यादा नहीं हुई थी, और अब की बार ना सिर्फ औले पड़ेंगे बल्कि उसके साथ आग मिली हुई होगी, उसके साथ आग मिली हुई होगी, और ये आग और औले मिस्र पर गिरेंगे। और इसमें जो गॉड है या गॉडेस है जिसको टारगेट किया गया वो था नूट या नट, NUT जो भी कह लो। और कुछ यहां पर क्योंकि वार्निंग दी गई थी, सो कुछ मिस्रियों ने अपने जानवर अंदर कर लिए और वो बच गए। और वो क्या हुआ? बच गए। कुछ फसलें तबाह हुई, कुछ बच गईं। और इसके बाद जो 8वीं आफत है वो टिड्डियों की है, और इसमें ओसाइरस जो कि प्रोटेक्टर ऑफ क्रॉप्स एक खुदा है, उसको टारगेट किया गया कि ये हमारी फसलों की क्या करता है? हिफाजत करता है। खुदा ने चुन चुन के जिन्ने वो खुदा समझते ही ना कि फसलों दा फलाना पानी दा ऐदा सारिਆਂ ਨੂੰ सजा दी और उन चीज़ों को शामिल किया। और ये देखिए कि इंटेंसिटी अब बढ़ रही है। इंटेंसिटी पहली अगर आप आफत देखें तो वो सिर्फ पानी है, उसमें इंसानी जान पर कुछ नहीं कहा गया। फिर दूसरी जो आफत है वो मेंढक है। इंसान की जिंदगी को खुदा ने हाथ नहीं लगाया, जुएं हैं। लेकिन इसके बाद आप आगे देखें, मच्छर मवेशियों में मरी, और इसके बाद फोड़े और फफूले। अब इंसान के ऊपर डायरेक्ट तकलीफ शुरू हुई है। इसके बाद औले, उसने डायरेक्ट इंसान को निशाना बनाया, और हर जगह टिड्डियां ही टिड्डियां। और उसके बाद जो नवी आफत है, 3 दिन की जो गहरी तारीकी है, ये नवी आफत जो मिस्रियों का सबसे बड़ा खुदा था जिसको सन गॉड कहा जाता है, और वो फिरौन के लेवल का खुदा है। यानी वो अक्सर सन गॉड के टेंपल में अपनी भी पूजा करवाता था। और सन गॉड जिसको रा बोलते हैं, RA, वो सबसे बड़ा खुदा उनका समझा जाता था। तो अब ये उसको टारगेट किया गया है, उस पर हमला किया गया है। और जो सन गॉड है 3 दिन तक वो कोई रोशनी नहीं कर पाता। लिखा है जिसे टटोल सके, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके। यानी कहने का मतलब यह है कि इतनी तारीकी थी कि वो दीवे, लालटेन, मोबाइल टॉर्च कुछ भी नहीं बाल सके, जो भी उन्होंने को उस जमाने से इंतजाम से रोशनी ही खत्म हो गई। ऐसी तारीकी थी जिसे वो टटोल सके, कोई इंतजाम नहीं, यानी वो कोई रोशनी ना जला सके जिनसे उनको कुछ नजर आए। 3 दिन तक गहरी तारीकी रही, और खुदा ने साबित किया कि खुदा महमूद यहोवा पाक खुदा है, और वही खुदा है। अब यहां पर मैं एक टाइम के ताल्लुक से आपको एक बात बता दूं कि टाइम के ताल्लुक से बहुत सारे ख्याल पाए जाते हैं इन आफतों के वक्त को लेके। अगर आप देखें तो तारीकी 3 दिन की, ठीक है, और 7 दिन पानी जो है वो खून बना। और एक और आफत है जिसमें 1 दिन का जिक्र है, एक और आफत है जिसमें 1 दिन का जिक्र है कि वो 1 दिन रही। टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये टोटल बनते हैं 7 और 3 और 1 11 दिन 3 आफतों के लिए। तो अगर आप इसको 10 आफतों पे डिवाइड करें तो बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि ये 30 से 40 दिन के अंदर आई, ये आफतें 30 से 40 दिन के अंदर आई। कुछ यहूदी ख्याल करते हैं, यहूदी रबी ये ख्याल करते हैं कि हर आफत 1 महीना रही, हर आफत 1 महीना रही। मैं भी वैसे सोचा करता था पहले कि यार ये कितनी की देर आफता चल दिया रही ने, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। यहूदी ये ख्याल करते हैं कि जी 3 हफ्ते खुदा वार्निंग देता था तो चौथे हफ्ते आफत आती सी। यानी जिस तरह पहली आफत 7 दिन रही तो पहले 3 हफ्ते खुदा ने वार्निंग दी और चौथे हफ्ते आफत आई, और इसी तरह फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। लेकिन आप ये देखें कि अगर आफत में इतना टाइम होगा ना, महीने महीने बाद आएगी, तो वह वैसे ही थोड़ा जिहा असर घट जाता है। की ख्याल है? मतलब थोड़ी देर बाद आए ना तो वह असर घट जाता है। लेकिन एक और बात भी है कि हर आफत के बाद फिरौन का दिल क्या हुआ?
سخت ہوا، یعنی اس نے پہلے گناہ کو اس نے پہلے نہیں جانے دیا، گناہ کیا، پھر دوسری آفت، تیسری آفت. اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ویسے اگر ایک باری سانو سزا نہ ملے اسی بچ جائیے، اسی دوجی باری پھر گناہ کرنے. یعنی آپ نے کچھ غلط کیا، آپ کو ڈر لگتا تھا کہ یار اس کی مجھے سزا ملے گی، لیکن آپ کو سزا نہیں ملی. آپ دوسری دفعہ بھی وہ کام کریں گے، آپ تیسری دفعہ بھی کریں گے، چوتھی دفعہ بھی. ہو سکتا ہے فرعون کو پوری 10 باری کرو، یا شاید تسی کہو کہ فرعون بھی میں پیچھے چھاڑ دینا. ہم بھی سزا نہ ملنے کی وجہ سے ہم بھی کیا کرتے ہیں، ایک غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، اور ہمیں عادت ہو جاتی ہے. فرعون بھی ہونے نہیں ساری مصیبتاں ویکھ کے ایک طرح دی عادت ہو گئی سی. وہ وقتی طور تے کہندا سی کہ خدایا اپنے خدا سے کہو کہ مجھے اس مصیبت سے نکال لے، اور بعد جو مصیبت ٹال جاندی پھر کہندا ہی تسی کون تے میں کون. بیچ میں اس نے تھوڑی بہت کیے ہیں، مانا ہے کہ جی چلو اچھا تم یہاں پہ ہی قربانی کر لو، اچھا چلو تم خود چلے جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، یا مختلف جو اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ نہیں کریں گے، یہ لوگ نہیں کریں گے، کم پہ سیٹل نہیں ہوں گے. ایک بات اور ہم سیکھتے ہیں اس بات سے کہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑے پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. اگر خدا یہ سارا کام نہ کراتا کہ نہ صرف بنی اسرائیل جان گے بلکہ پورے ٹیکے دے نال جان گے، بلکہ سارے ہی جان گے، اور نہ صرف وہ جائیں گے، وہ مال و متاع بھی لے کر جائیں گے، اور مصری خود ہاتھ جوڑ کے کہیں گے تہاڈی مہربانی ہے تو چلے جاؤ. اگر انسان کوئی ہوتا تو وہ اس سے کم پر بھی سیٹل ہو جاتا. انسان ہوتا تو وہ اس سے کم پر بھی سیٹل ہو جاتا. یعنی وہ کہندا یار اتنی بڑی دی مہربانی نے کیا اتنے قربانی کر لو. کی خیال ہے؟ کیونکہ ہماری سوچ چھوٹی ہے. موسیٰ کی سوچ بھی چھوٹی تھی. موسیٰ دیکھیں، لیکن جب جیسے جیسے موسیٰ فرعون کے پاس ہر دفعہ جاتا نا تو اس کو کانفیڈنس پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ خدا اس کو بھی ایک پروسیس میں سے گزار رہا ہے. بنی اسرائیل کا کانفیڈنس بھی زیادہ ہے، کیونکہ اب آفتیں ان پر نہیں آ رہی بلکہ صرف مصریوں پر آ رہی ہیں، اور وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اس فتح کو دیکھتے ہیں، اور وہ ان سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور اگر انسان ہوتا، ہم اکثر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، آستر کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ ہماری آج کل وہ سیریز بھی چل رہی ہے کہ آستر نے یہودیوں کے لیے روزہ رکھا اپنی قوم کے لیے. ٹھیک ہے، اب آستر اگر کوئی انسان اس کو پلان کر رہا ہوتا نا تو وہ اتنا ہی کہہ دینا نا کہ خدایا بس نہ یہودیاں کوئی مارے نا تو بہت ہے ساڈے لیے، اتنا ہی بہت ہے. کیونکہ ہم بھی چھوٹا سوچتے ہیں، اکثر چھوٹا سوچتے ہیں. لیکن خدا کی پلاننگ کیا تھی کہ نہ صرف یہودی قوم بچے گی بلکہ الٹا یہودیوں نے ان کو مارا، مردکی کو سرفرازی ملی، وہ جو حامان تھا اس کو خدا نے سزا دی. خدا نے انہوں دی سوچ تو ود کے اسرائیلی کیتا. کوئی انسان اتنا سوچ ہی نہیں تھا سکتا کہ یار نہ صرف ہماری قوم بچ جائے گی بلکہ مردکی کو بھی سرفرازی ملے گی، قوم کو بھی سرفرازی ملے گی، حامان کو بھی سزا ملے گی، سب کچھ ہوگا. اور مردکی جناب بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بڑا یہاں پہ عہدیدار بن جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا. یہ انسان نہیں سوچ سکتا تھا. آج بھی پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی لائف پر بھی اگر غور کریں تو ہم اکثر چھوٹا سوچتے ہیں، اکثر ہم چھوٹی باتیں سوچتے ہیں، اور ہم خدا سے بھی چھوٹا چھوٹا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ آستر کی مثال کو لے لیں یا یہاں کی مثال کو لے لیں، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں کہ آپ وہاں پہ ہوتے تو تسی کہنا سی خدایا بس اینا کے کام ہو جائے نا تو بہت ہے، بس چپ کر کے نکلن دی گل کریے. تو کی خیال ہے؟ ایک باری ہاں کرے فرعون تے اسی چپ کر کے تو نکلیے. لیکن خدا نے بڑا پلان کیا تھا، اور خدا آپ کی زندگی کے لیے بھی بڑے پلان رکھتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی بڑا سوچیں. لیکن بڑا تسی یہ ہو جا نہیں سوچنا شروع کر دینا کہ میرے کو ہن کلٹس سے تے جناب ہے گرینڈی ہوئے یا کٹھی V8 ہوئے یہ والا بڑا نہیں. روحانی طور پر بڑا سوچیں کہ میں خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور خدا آپ کو استعمال کرے، وہ آپ کی خدمت کو بڑھائے. اپنی خدمت کے بارے میں اپنے بارے میں چھوٹا نہ سوچیں بلکہ بڑے کی امید رکھیں کہ خدا آپ کو بڑے طور پر استعمال کرے گا. بعض اوقات ہم خود کے بارے میں اتنا چھوٹا سوچتے ہیں، اس تو بعد ہوندا ہی نہیں گا. بڑا سوچیں گے تو بڑا ہوگا. لیکن وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے پلان کے مطابق آپ نے بڑا سوچنا ہے. اپنے آپ نو جلال دین لی نہیں بلکہ خدا کو جلال دینے کے لیے. کس کو جلال دینے کے لیے؟ خدا کو جلال دینے کے لیے. اور ایک آخری بات میں یہاں پر کر دوں کہ کیونکہ یہ بھی بڑا سوچنے میں آتی ہے
کہ بعض لوگ اس طرح کا بڑا بھی سوچتے ہیں کہ جناب میں ہاتھ لاواں ہیں لوگ ڈگ دے جان. یہ خدا کے بارے میں بڑا کم اور خود کے بارے میں بڑا زیادہ ہے. یہ خود کے بارے میں بڑا زیادہ ہے کہ جناب میں دعا کراں تے لوکی شفاواں پان, میں جناب ہاتھ لاواں تے لوکی ڈگ جان, یا لوگ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اس میں آپ خدا کے نام کو کم جلال دیتے ہیں اور خود کے نام کو زیادہ جلال دیتے ہیں. سیم اگر آپ اسی پلیس پہ کسی اور کے لیے اگر ایسا چاہیں کہ خدایا وہ بندہ دعا کرے اور سارے شفا پائیں جی تانوں کچھ نہیں لبنا, پھر تہاڈا اصل ٹیسٹ ہوئے گا کہ واقعی تسی یہ چاہتے ہو کہ نہیں. تو تہاڈے کو ویسے کسی لیے دعا بھی نہیں ہونی چھیتی کہ خدایا او دعا کرے تے لوگ. مطلب صحیح بات بتا رہا ہوں, آپ سوچ کے دیکھ لیں کہ آپ سے یہ دعا بھی جلدی نہیں ہونی کہ خدایا وہ فلانا خادم جناب وہ دی خدمت پھلدار ہو جائے. اسی دعاواں کرنے ہیں لیکن اکثر دل دے نال نہیں ہوندیاں. یہ آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں, خود کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے جو کہ آپ کے ساتھ خدمت میں ہیں آپ ان کے لیے کتنا اچھا بڑا سوچتے ہیں. تو یہ ویسے ہی ایک ٹیسٹ کے لیے کہ آپ کیا واقعی یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نام کو جلال ملے یا آپ کے نام کو جلال ملے. تو اس سے آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا.